اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، سب سے امپورٹنٹ سوال، یہ آپ کے آنے سے پہلے ہی ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا اور جب سے آپ واپس آئے ہیں، آپ وزیر خزانہ بنے ہیں، ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے، کیا یہ آپ اس کو 200 روپے سے نیچے لے جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی تمام ملکوں میں ہوتا ہے جی، کچھ اسپیکولیشن، کچھ لوگ نفسیاتی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح چلتا ہے وہ پھر ڈالرائزیشن آف اکانومی شروع ہو جاتی ہے۔ میں جناب کو یاد کراؤں گا میر صاحب، 1998 کی ڈیٹونیشن، اس کے بعد پاکستان میں بدترین معاشی پابندیاں، اس کے بعد ایک مڈ ڈے میں 69 روپیز پہ ڈالر اس زمانے میں گیا اور 67 پہ بند ہوا، اسٹیٹ بینک میں ریکارڈ موجود ہے، اور مجھے ٹاسک دیا گیا کہ آپ اس کو ہینڈل کریں۔ میں اس وقت فیڈرل کامرس منسٹر تھا، کامرس اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر تھا، اور اس زمانے میں پھر ہم رات 2-3 بجے بیٹھتے تھے، جب نیچے اترتے تھے تو پھر آپ اپنا احتشام، ندیم ملک، جناب ابصار عالم، ہم سب آپ مجھے پوچھتے تھے آج کیا ہوا ہے، وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو کریکٹیو ایکشن لیے وہ اس کے بعد ڈالر چند مہینوں میں 52 پہ آیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اسپیکولیٹو اینگل کو نکالنا ہے، اور پھر جو یہ کہتے ہیں جی یہ مارکیٹ بیسڈ، جس کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں، ریر، وہ اس خادم نے انٹروڈیوس کیا تھا اس ملک میں۔ ہم تو پیک ہوتے تھے، یہ میں نے فیبرری 99 میں انٹروڈیوس کیا تھا، اور پاکستان کو بیسڈ آن مارکیٹ ریٹ سسٹم پہ لے کے گئے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسپیکولیٹرز اور اسمگلرز اور جو آپ کی یعنی اکانومی سے اپنے چند کروڑ یا ارب بنانے کے لیے اس ملک کو ہزاروں اربوں میں ڈبو دیں، میں اس کا ہمیشہ سے خلاف ہوں۔ آپ نے 2013-14 میں بھی دیکھا، 111 انٹر بینک 114 تک گیا آتے ہوئے چند مہینوں میں، اور پنڈی کے ایک سیاستدان نے کہا کہ اگر یہ 100 سے نیچے آ جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا اور میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی ہے۔ تو بیسیکلی 1-2-3 چیزیں ہیں، اس کی اس وقت جو ویلیو ہے وہ اس کی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ نہیں ہے۔ میں نے سب کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کچھ ہنڈی اور جو کچھ اسپیکولیٹرز ہیں انہوں نے خوب کھیل کھیلا ہے، اور وہ کھیل شروع ہوا عمران نیازی صاحب کے زمانے سے۔ 123 روپے سے انہوں نے پکڑا، کھلا چھوڑ دیا، حکومت آتی نہیں تھی، سسٹم آتے نہیں تھے، پوسٹر بوائے بنائے ہوئے تھے، خیال تھا کہ منسٹری آف فائنانس میں بٹھا دیں گے خود ہی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بھائی ایسے کام نہیں ہوتا، ایک تو آپ کو اپنا کام آنا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا، دوسرا کو آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو الحمدللہ یہ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے۔ میں ابھی فگر نہیں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ 200 سے نیچے آئے گا۔ میں مشکور ہوں ان تمام پلیئرز کا جنہوں نے، جب میں جہاز میں قدم رکھا تو ان تمام اسپیکولیٹرز کو پتہ چل گیا کہ یہ واپس آ رہا ہے، اگر ہم خود نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور نہ چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ اپنے سسٹم، مالی سسٹم کو، آپ اپنے ملک کو، آپ اپنے کسی ادارے کو ہوسٹیج نہیں بنانے دے۔ گورنمنٹ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ گورنمنٹ ریٹ ہے نا، تو ہم نے گورنمنٹ ریٹ کو کرنا تھا، لیکن ایز اے سیڈ کہ انہوں نے والنٹیرلی یہ کام شروع کیا۔ جس دن میں بیٹھا اس دن، پہلے دن بلکہ 7 روپے ہوا، اور یہ پچھلے منڈے کی بات ہے، ایگزیکٹلی ویک ایک ہفتہ پہلے، اس سے 6-7 ہفتے پہلے ہر روز گر رہا تھا، ہر روز نیچے کو جا رہا تھا۔ جس لاسٹ منڈے سے ہر روز یہ امپروو ہو رہا ہے، اور روپیہ اوپر جا رہا ہے، ڈالر کی جو ہے وہ نیچے کو ایک یعنی ڈکلائن ہے۔ حالانکہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنلی وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی یو کے اسٹرلنگ جو کبھی ایک یعنی 0.40 ایک ڈالر کے برابر تھا، آج اس پچھلے ہفتے میں 1.03 پہ آ گیا، یعنی 1 پاؤنڈ 3 جو اس کی پینیز ہیں ایکول ٹو $1۔ تو اس کے باوجود اس کا یہ کیوں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، آئی ہیو ڈن مائی ورکنگ، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ 200 سے نیچے اس کی اصل ویلیو ہے، اور اس کو 200 سے نیچے یعنی انشاءاللہ ہم اپنی پالیسیز کے تحت لائیں گے۔ ہم کوئی یہ دیکھیں، یہ آپ کسی بھی صورت میں آپ لیٹس سی کہ ڈیویلیویشن کا نقصانات کیا ہوئے ملک میر صاحب، آپ ذرا دیکھیں، اس کی وجہ سے آپ کی مہنگائی ٹریگر کی تو خان صاحب کو پھر اس میں انٹرسٹ ریٹ ان کی ٹیم کو بڑھانے پڑے۔ یہ کووڈ سے پہلے یہ آلریڈی آپ کو یاد ہوگا یہ قریباً 14.25% ان کا پالیسی ریٹ تھا اسٹیٹ بینک کا، 3% ایڈ کر لے تو بزنس مین کو 17% پہ لون مل رہے تھے۔ کون سا بزنس ہے کمپیٹیٹو ہو سکتا ہے؟ ماس چند ایک شاید ہوں۔ تو بات یہ ہے جی کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر تھا،
یہ نا تجربہ کار ٹیم تھی. ان کے بلند و بالا دعوے جھوٹے تھے کہ جی ہم IMF نہیں جائیں گے, میں خودکشی کر لوں گا, میں ان کی بہت چیزیں گنوا سکتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر عمران خان صاحب نے ایک اور لانگ مارچ کا اعلان کر دیا, اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی, تو آپ کے خیال میں ڈالر پھر دوبارہ اوپر تو نہیں جائے گا؟ انشاءاللہ نہ ڈالر جائے گا نہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ 126 دن کا بھی لانگ مارچ کر کے انہوں نے دیکھ لیا تھا, اور ہم نے نیگوشیٹ بھی کیا, ہم نے شرافت دکھائی. وہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت جو ایک ٹیم کے ہماری جو کور ٹیم تھی ان کا کچھ کا خیال تھا کہ ان کو انٹری نہ ہونے دیا جائے ڈی چوک میں, لیکن اگر وہ ہم کرتے تو شاید چند لاشیں گر جاتی اس دن. اور میں اس میٹنگ میں موجود تھا. یہ میاں نواز شریف نے بہت بڑا دل کر کے فیصلہ کیا, ان کو بتایا گیا کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں, ہم ان کو ڈی چوک میں نہیں آنے دیں گے, لیکن اس میں پاسبل تھا, اور یہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ پھر جب ان کو روکا جائے گا تو چند یہی شاید یہ چاہتے تھے, ہم نے آنے دیا. 126 دن کا اٹھ کے گئے نا, یہ کو یعنی کوئی دوسری کسی ملک نے تو آ کے ان کو نہیں اٹھایا نا, پاکستان کی اسی PML کی حکومت ہے جو کہ اس وقت یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ اگر انہوں نے شوق پورا کریں ضرور کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ ڈالر اپنا اوپر جائے گا اور نہ روپیہ نیچے آئے گا, اور نہ ہی ہم پاکستان کی معیشت کو کوئی نقصان ہونے دیں گے. انشاءاللہ دونوں چیزوں کو ہینڈل کریں گے. ان کے انٹرسٹ میں ہے, یہ بہتر ہے کہ بکھلاہٹ میں اس طرح کے فیصلے نہ کریں. یہ پاکستان کے معاشی انٹرسٹ کو, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا خیال رکھیں. یہ کوئی لیڈرشپ کی نشانی ہے کہ پورا آدھا ملک جو ہے, آپ کے 35 ملین لوگ جو ہیں وہ فلڈ افیکٹیز ہیں, آپ کا آدھا ملک جو ہے وہ پانی میں فلڈ کی وجہ سے ہے, یعنی گھرا ہوا ہے, اور یہ اپنی سیاسی جلسے کر رہے ہیں. ایک دفعہ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ میں اس کے لیے بھی ایسے دکھاوے کہ چند ٹرک چلا دیے.